بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری دور قرآن کی 18ویں کلاس ہے، 14 اپریل 2020۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور آج ہم لوگ سورۃ الانعام کو شروع کر رہے ہیں جو کہ پارہ نمبر 7 میں ہے، 7 میں۔ سورۃ الانعام جو کہ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 20 ہیں اور آیت اس میں 165، رکوع 20 ہیں اور آیات 165۔ اور مکی صورتوں میں جیسا آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے توحید، رسالت اور کیا دوسری چیز پائی جاتی ہے، آپ سب کو پتہ ہوگی بات، آخرت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم مکہ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مکہ میں وہ لوگ تیار ہو رہے تھے انہی صورتوں کو سن کر کے، انہی آیتوں کو سن کر کے، جن کے اوپر 13 سال اتنی مشکلات ڈالی گئیں، ننگی پیٹھ سے گرم ریت کے اوپر چلایا گیا، گھسیٹا گیا، کوئلے اور آگ کو گرم کر کے اس کے اوپر پیٹھ کو رکھا گیا، یہاں تک کہ پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی ہوئی۔ اتنی اذیتیں سہنے کے باوجود وہ لوگ ایمان سے نہ پھرے۔ کیسا ایمان، کیسا پختہ ایمان دل میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ تو جب ہم پڑھیں ان صورتوں کو اور ان آیتوں کو تو ہمیں یہاں سے اس پختگی کو لینے کی ضرورت ہے کہ میرا دل اب ٹھک گیا اس بات کے اوپر اور میں سمجھ گئی کہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ کی تمام صفات میں کسی کو اس لیے نہیں شریک کیا جائے گا کہ کوئی مجھے پال ہی نہیں رہا، دوسرا کوئی بندہ، کسی اور نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا، کوئی اور مجھے نواز ہی نہیں رہا، دنیا میں ساری چیزیں اسی کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، تو بس میں اس کی ہو گئی غلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تعارف کرایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کو فالو کرنے میں میری نجات ہے۔ جو بات وہاں سے آئے گی سر تسلیم خم ہے، اور آخرت کا یقین مجھے دنیا میں سنبھالے رکھے گا، آخرت کا ایمان مجھے دنیا میں سنبھالے رکھے گا کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا موجود ہے جو کہ آنی ہی آنی ہے، اور وہ دنیا اتنی آسانی سے اس دنیا سے نہیں گزر ہونا۔ اس دنیا میں تو بڑی آسانیاں تھیں نا، آئے تو ماں باپ محبت کرنے والے موجود تھے جنہوں نے گودیوں میں سنبھالا اور دن رات میری ٹیک کیئر کی، اور یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی، پھر انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے مجھے کسی اور شخص کے نکاح میں دیا، پھر وہاں پر بھی اس انسان نے سنبھالا، سب کے حقوق بنے ہوئے تھے، سب کو اللہ نے محبتوں سے جوڑ رکھا تھا۔ لیکن آخرت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آخرت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، آخرت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ تمام محبتوں کے رشتے پائے نہیں جائیں گے۔ آخرت میں ہم اور آپ اکیلے ہوں گے، تنہا۔ تو بس اس تنہائی، اس دہشت اور اس بے بسی کے لمحات کو یاد کرتے ہوئے کہ آج میری دنیا کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال اور سنجیدگی سے گزارے ہوئے لمحات وہاں فائدہ دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں آج کی سورہ انعام کی طرف اور پہلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا علم بڑھا دے یا اللہ۔ ایسی ہدایت والی کتاب پڑھ رہے ہیں یا غفور الرحیم، تو ہدایت عطا کر دیجیے، ہمارا دل لگا دیجیے اس فکر کے ساتھ جو فکر کے دنیا کے کاموں میں میرے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اب تک جتنا پڑھائے ہیں یا اللہ، بس اسی ایک چیز میں نجات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کا آسان حساب لیجیے گا یا غفور الرحیم۔ ہماری کمی کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے چند ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر کے یا اللہ اپنی رحمتوں میں جگہ دیتے ہوئے اپنے انعام سے نواز دیجیے گا یا اللہ، جو جنت الفردوس کی شکل میں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو سورۃ الانعام، جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری سورہ ایک ہی مرتبہ، ایک ہی ساتھ، ایک ہی رات میں مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور فرشتوں کی کثرت زمین سے آسمان تک تھی، اور یہ 70,000 فرشتے اس سورت کے پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اور اس سورے کے نازل ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک سورے کو پہنچانے کے لیے اس قدر فرشتے آئے تھے کہ آسمان کے کنارے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور فرشتوں کی اس وقت کی تسبیح نے ایک گونج پیدا کر دی تھی، زمین گونج رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ہے سورۃ الانعام کی بابرکت تنزیل، اور یہ کس طرح اور کتنی خوبصورت انداز میں نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے اس جلوس کو دیکھا جو یہ سورہ لے کے نازل ہو رہی تھی۔ اب یہ سورہ شروع ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا اس میں 20 رکوز ہیں اور آیات اس میں 165 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کو زمین اور آسمان کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ہماری پیدائش کو پیش کیا جا رہا ہے، اور کون ہے جو اس کا انکار کرے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے نہیں کیا اللہ رب العالمین نے۔ لیکن یہ بھی بتا دی ساتھ میں بات کہ یہ سب کچھ ایک مدت تک تمہاری زندگی ایک نپی تلی ہے، سانسیں گنی ہوئی ہیں جیسا کہ کل بات ہو رہی تھی، اور ایک دوسری مدت جو قیامت کی ہے کہ جب کہ سارے انسان
ختم کر دیے جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے اور پھر دوبارہ جلائے جائیں گے۔ تو ایک دوسری مدت بھی ہے، ایک مدت تمہاری اپنی زندگی کا خاتمہ اور دوسری مدت اس دنیا کا خاتمہ۔ اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ وہ ہے جو لطیف الخبیر ہے، بہت باریک بین، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے، ہم لوگ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 5 میں ہیں، 4 میں ہے، لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ تو گویا اللہ کی نشانیوں سے وہی لوگ نہیں لیتے ہیں جو بے عقل ہیں۔ اللہ کی نشانیاں اس طرح بکھری پڑی ہیں کہ ہر انسان اللہ کو ان دیکھے اللہ کو بہت آسانی سے اپنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ آپ کو ایک شعر سنایا تھا اسلم بدر کا، جو میرے بہنوئی بھی ہیں، انہی کا دوسرا شعر ہے۔ وہ شعر تھا کہ اب نہ کوئی راہ بر رہبری کو آئے گا، اب تو قافلوں کی آس صرف سنگ میل ہے۔ انہی کا دوسرا شعر تھا کم نگاہ کے لیے، کم نگاہ کے لیے کائنات بے وزن۔ پوری دنیا بھی دیکھ لیتا ہے نا انسان، اللہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہ نشانیاں اس کو اللہ تک کیوں نہیں لے کے جاتی؟ سائنٹسٹ اس ایمان کیوں نہیں لے کے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے ذریعے شاید عقل آپ کو دھوکے دیتی ہے اور نہیں پہنچا پاتی۔ اسی لیے ایک وحی کا سلسلہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ خبریں دی جائیں کہ اصل میں بنانے والا کیا۔ یہ ساری چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں وہاں تک تو سائنس پہنچ گئی، پروسیس تک پہنچ گئی، لیکن اس کو کریٹ کرنے والا کون ہے وہاں تک نہیں پہنچا سکی سائنس ہم کو۔ عقل کے اوپر اسی لیے وحی جو ہے وہ حاوی ہوتی ہے کہ عقل سے کوئی چیز اگر انسان نہ بھی سمجھ پائے، عقل وحی کی تابع ہوتی ہے۔ اس لیے عقل، بہت عقل مند ہونا ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو پہچان بھی جائے۔ اس لیے جب ہم لوگ عقل مند اور انٹیلیجنس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کو اللہ تعالیٰ بہت ساری ذہانت دے۔ دعا یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ذہانت کو صحیح راستہ بھی عطا کرے، اس لیے کہ دنیا کی خرابی میں سب سے زیادہ پارٹ ان لوگوں نے لیا ہے جو بہت ذہین پیدا کیے گئے، اور انہوں نے دنیا کو، اللہ کو پہچاننے کے بجائے دنیا میں انصاف اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کے بجائے صرف اپنی ذات کو فوکس کیا۔ زیادہ انٹیلیجنسی کیا ہوتی ہے؟ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے انسان۔ بہت انٹیلیجنٹ ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، کم ذہانت ہے، دوسروں کے بارے میں بھی سوچ لیتا ہے۔ تو کم نگاہ کے لیے کائنات بے وزن، دیدہ ور کے واسطے خاک بھی دلیل ہے۔ دیدہ ور کے واسطے خاک بھی دلیل ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم کس میں، کم نگاہ میں ہیں یا ہم دیدہ ور میں ہیں؟ ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں ہیں ہم لوگ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں وہ اب یہ مبتلا ہیں۔ یعنی فرشتے کب اتریں گے؟ قیامت میں، جب نظر آئیں گے۔ اور اگر دنیا میں فرشتے اترے تو انسان ہی کی شکل میں اتریں گے، تو پھر تو وہ شبہ تو ان کو غلط فہمی تو رہ ہی جائے گی نا۔ اور اس وقت تو کتاب ہمارے پاس قرآن کاغذ کے اوپر لکھا وہی موجود ہے، لیکن اس سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر
آ رہا تھا نا قرآن، اس پر نزول تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے تھے قرآن کو، تو وہ کہتے تھے اگر یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے تو کتاب کی شکل میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 11 پر ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی یہی بات کہ جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے تسلی دی ہے اپنے نبی کو، اور میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی بات ہے۔ دنیا کی ملامت، دنیا کا مذاق، دنیا والوں کو چاہتے ہیں کہ ہمیں مان لیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نبیوں کو نہیں مانا دنیا نے، آپ کو اور ہم کو کیوں مان لیں گے؟ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کام یہ ہے اپنی تربیت کرنا اور اصلاح کا کام کرتے رہنا۔ دنیا آپ کو مانے یا نہ مانے، دنیا آپ کو بے عمل کہے گی، دنیا آپ کو جھوٹا کہے گی، دنیا آپ کو کچھ بھی کہے گی، اور یہ ساری باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں، میرے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ کسی ایک محترمہ نے ایک مجلس میں ہم سے کہا کہ آپ عالمہ ہیں اور آپ جھوٹ بولتی ہیں، سب لوگوں کے سامنے، اور سارے لوگ ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، یہ توہین آپ کو ملے گی، اپنے رشتہ داریوں سے ملتی ہے، ادھر سے ملتی ہے، اپنے گھر میں ملتی ہے، کہیں پر بھی ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو اگر رزلٹ اللہ رب العالمین سے لینا ہے تو ہمیں پرواہ کیوں ہونی چاہیے ان لوگوں کی باتوں کی؟ ہم کیوں لوگوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری پاکیزگی کا دم بھریں، لوگ ہماری تعریفیں کریں؟ نہیں ملیں گی، اور اچھا ہے کہ نہ ملے، تاکہ میرا اخلاص یہ تو اللہ کے پاس ثابت ہوتا جائے نا، تاکہ میرے پیر زمین سے لگے رہیں نا، تاکہ ہم اللہ کے آگے جھکے رہیں نا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کی توہین کرتے ہیں اور کریں گے، اور یہ توہین انبیاء کو بھی آئی جو کہ کیریکٹر میں اور سیرت میں سب سے بہترین تھے، مذاق ان کا بھی اڑایا گیا، انہیں بھی جھوٹا کہا گیا۔ وہ انسان جس کو کہ صادق اور امین کے خطاب ملے ہوئے تھے، دشمن بھی یہ بات جانتے تھے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جب آپ نے قرآن پیش کیا تو اس کو فوراً جھوٹا، فوراً اس کو جادوگر، فوراً اس کو جو ہے وہ سحر زدہ کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، یا تو یہ خود جادوگر ہے یا کسی نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے، فوراً اس کے اوپر کہ لالچی، یا تو یہ چاہتا ہے کہ حکومت کرے ہمارے اوپر، پتہ نہیں کیا کیا، جو ان کے کیریکٹر میں کبھی 40 سال تک دیکھا نہیں گیا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ پھر ہمیں لوگوں کے باتوں سے کیوں ناراض ہونا ہے، کیوں دل گرفتہ؟ تکلیف تو ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل سینہ بھینچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے آپ کو، لیکن آپ صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ بس اللہ رب العالمین کا ہو جانا اور اس کے بعد لوگوں کی باتوں کو جو ہے وہ برداشت کر لینا اور اللہ سے اپنا انعام چاہنا، یہ ہے وہ اخلاص جو بندہ مومن کو کبھی بیٹھنے نہیں دیتا، کبھی بکھرنے نہیں دیتا، کبھی رکنے نہیں دیتا۔ تو آپ اور ہم اس سے اوپر اٹھ جائیں کہ کوئی تعریف کر رہا ہے یا توہین کر رہا ہے، ہاں تعریف کرنے والا آپ کی محبت کا فائدہ اور اجر پا جاتا ہے، توہین کرنے والا اپنے اس عمل کا عذاب پا جاتا ہے۔ کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ہر دفعہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایک دفعہ جو ہے کسی نے ان کو ایک پتھر مارا، تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا، تو اس نے کہا بھائی یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے نا، اب سب کچھ تو اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، پھر آپ کو نہ، یہ ہم نے تھوڑی، اللہ نے مارا آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ مارا تو اللہ ہی نے ہے یہ پتھر، اس کے اذن کے بغیر تو نہیں لگا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ درمیان میں منہ کس کا کالا ہوا ہے۔ تو جو لوگ آپ کو یا نیکوکار لوگوں کو یا یہ کہ خواہ مخواہ کی باتوں سے آپ کا دل توڑتے ہیں یا دکھ دیتے ہیں، بس اللہ کافی ہے ان سے معاملے کو۔ دنیا کی زندگی میں دھوکے نے ڈال رکھا ہے نا، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات، انشاءاللہ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی ساری باتیں انسانوں کو سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود کیا اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے والے لوگ نہیں دیتے؟ ہم کیوں انہی لوگوں کو، ہم چاہتے پوری دنیا ہم سے محبت کرے، کچھ لوگ نہیں کریں گے، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر۔
تو انبیاء کے ان تمام واقعات میں میرے لیے اور آپ کے لیے مکہ کی زندگی کو جو لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں نا، ان کو یہ سب غم نہیں لگتے، اس لیے کہ سیرت میں آپ بہترین سیرت والے لوگوں کو دنیا کے لوگوں کی آزمائشوں میں، تکلیفوں میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ مکہ کی زندگی نہ صرف باتوں کی تکلیف تھی، بلکہ اس سے بڑھ کے کہیں نہ کہیں پر جسمانی تکلیف اور بہت زیادہ تکلیفیں موجود ہیں، نہ صرف دوسرے لوگوں کو جو ایمان لائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ ایک دفعہ سجدے میں تھے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھ لا کے ڈال دی گئی، سب کو پتہ ہے یہ باتیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی تکلیف کو لے کر اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ سارے لوگ ہمیں کیوں نہیں چاہتے، لوگ ہمیں ایسی ایسی تکلیفیں کیوں دیتے ہیں، جبکہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ یہ رزلٹ اللہ رب العالمین کے ہاتھ سے لینے تک کا انتظار کیجئے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی کمی کوتاہیوں کو دیکھتے رہیے کہ اللہ کرے کہ ہم اپنی کمی کوتاہیوں کو، جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جیسا، کہیں ہم ویسے تو نہیں ہیں، تو اس کو سخت پکڑ کرنا چاہیے انسان کو اپنی ذات کے لیے کہ میں ویسی تو نہیں ہوں جیسی کہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں۔ اور اگر الحمدللہ اگر کوشش ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے، اور کوشش ہے، اور اللہ نے آپ کو کہاں پہ لگا رکھا ہے، یہی آپ کا انعام ہے۔ بولنے والے لوگ کہاں پر ہیں اور ہم کہاں پر ہیں، یہی آپ کا انعام ہے دنیا میں، کہ آپ یہ سمجھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے جو رحمتیں میرے اوپر ڈالی ہیں، ہمیں جس کام میں لگا رکھا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ اللہ کی رحمتیں ہماری ذات کے اوپر موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 12 پر ہیں۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، اور کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ، یعنی کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ کتنی جگہ پر ہم پڑھتے چلے آئے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کسی کو اگر صبر سیکھنا ہے نا تو اللہ رب العالمین سے سیکھا جائے، اس لیے کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے، وہ بندے جس کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، زندگی دینے والا وہی ہے، مارنے والا وہی ہے، زندگی کی ہر فیسلٹی کو فراہم کرنے والا وہی ہے، اس کے باوجود بندے اس کو نہیں پہچانتے، اس کے باوجود بندے گالی دیتے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں کو جو اللہ کو پہچانتے ہیں مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں چاہے تو ایسے لوگوں کو مٹا دے، مگر اللہ نے اپنی طبیعت کے اوپر کیا چیز کو فوقیت دے رکھی ہے، رحمت کو، یہی اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہی چیز دکھائی دیتی ہے کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اللہ کے قوانین اور حدود توڑے جاتے تھے تو پھر آپ اس کے اوپر غضبناک ہوتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہی چیزیں ہیں کہ ہم اور آپ اللہ کے اس صفت کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے کتنی رحمت میری ذات کے اوپر، کب میرے گناہوں پر فوراً پکڑا ہے، تو انشاءاللہ اپنے آپ ان لوگوں کے حق میں بھی جن سے ہمیں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، جو ناراض کر دیتے ہیں، رحمت کا معاملہ ہی ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 14 میں کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے، یہ ہے ہمارے رب کا معاملہ۔ جو روزی دیتا ہے، آپ دیکھیں ہندوؤں کو یا دوسرے لوگوں کو کیا پوجا پاٹ، کیا چڑھائے جاتے ہیں، روزی دے رہا ہے، روزی لیتا نہیں ہے، اور جو چیز لیتا بھی ہے زکوٰۃ کی شکل میں، وہ بھی انسانیت کے اوپر ہی خرچ ہو جاتی ہے۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ گوشت بھی ہم ہی کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس صرف ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو ہم نے مانا ہے، لیکن وہ ہم سے کچھ بھی نہیں لیتا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔
اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے یا فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو خبردار کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شک پیش نہیں آتا۔ دوسری بار یہ آیت آ رہی ہے، بقرہ میں آ چکی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی ان کو شک پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گڑھیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی ہے، یہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لا کر دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک پرانی داستان ہے، داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود ہی اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی میں یعنی پرانی زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی وہ جھوٹ ہی سے کام لگے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ آخرت کا منظر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بات بتائی جا رہی ہے وہاں جا کے جب ہم کو اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اصل میں ہمارے کرنے کا اس دنیا میں کام کیا تھا، تو ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ کاش کہ اس کو تھوڑی سی مہلت مل جائے، دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، لیکن اب وہ مہلت ختم ہو چکی ہے۔ یہاں پر تو انسان اس زمانے کے لوگ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی یو لیو اونلی ونس، یہ آج کے دور کا نعرہ ہے۔ ہر زمانے میں لوگوں نے یہی سمجھا کہ بس یہی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جو انکار کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ دوبارہ کی زندگی کے اوپر اور بعد کی زندگی کے اوپر ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ آخرت کا یقین، زندگی بعد موت، اس پر ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہی چیز آپ کو صحیح راستے کی طرف تھام کر اور پکڑ کر چلاتی ہے، یہی چیز آپ کو صبر کرنا سکھاتی ہے، یہی چیز آپ کو نیکیوں میں مشقت کرنا سکھاتی ہے، یہی چیز آپ کو اور ہم کو سکھاتی ہے کہ ہمیں کہاں پر اپنے آپ کو خرچ کرنا ہے۔ ورنہ تو پھر دنیا میں تو
اتنی ساری چیزیں موجود ہیں کہ دنیا تو آپ ایک ہی کام میں اپنے آپ کو مٹا دیں، اور اس کے بعد مٹنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ ہائے ہم نے یہ کیا کر لیا۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کان لگا کے سنتے تھے۔ کتنے ہی لوگ تھے، اس میں حدیث میں آتی ہے بات کہ ابو جہل، ابو سفیان اور صخر بن حرب، اخنس بن شریق رات کے وقت پوشیدہ طور پر آ کر ایک دوسرے کی بے خبری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کو سنتے تھے، اور جب یہ روشنی نمودار ہونے لگتی تو پھر یہ چلے جاتے تھے، تو اور یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو کسی کا پتہ نہ چلے۔ لیکن پھر سب تینوں مل گئے ایک نکڑ پر، یہ چاروں، تو سب نے کہا نہیں نہیں ابھی ہم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم قرآن کی سننے آتے ہیں، نہیں کل سے کوئی نہیں آئے گا۔ سب نے کہا نہیں کل سے کوئی نہیں آئے گا، اور پھر دوسرے دن سب آ گئے۔ اسی طرح 3 دن ہوا۔ جب اسی طرح 3 دن ہوا، اور ایک دن صبح ہوتے ہی اخنس بن شریق جو تھا وہ کپڑے پہن کر تیار ہو کر ابو سفیان بن حرب کے پاس اس کے گھر گیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، ایمان سے بتاؤ اور سچ سچ کہو، جو قرآن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تم نے، اس کے بارے میں تمہاری اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ اس نے کہا، اے ابو سالبہ سنو، واللہ بہت سی آیتوں کے الفاظ اور معنی اور مطلب تو میں سمجھ گیا، اور بہت سی آیتوں کو ان کی مراد کو میں جانتا ہی نہیں۔ اخنس نے کہا، واللہ یہی حال میرا بھی ہے۔ اب یہاں سے اٹھ کر اخنس سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، تم سچ بتاؤ، جو کچھ تم حضور سے سنتے ہو اس میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، سن، جو سنا ہے اسے تو ایک طرف رکھ دے، بات یہ ہے کہ بنو عبد مناف اور ہم میں مقابلہ ہے، وہ ہم سے اور ہم ان سے بڑھنا اور سبقت کرنا چاہتے ہیں، اور مدت سے یہ رسہ کشی چل رہی ہے، یہ مقابلہ بازی چل رہی ہے۔ انہوں نے مہمانداریاں کیں اور دعوتیں کیں تو ہم نے بھی کیں، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دیں تو ہم نے بھی یہی کیا، انہوں نے عوام الناس کے ساتھ احسان اور سلوک کیے تو ہم نے بھی اپنے تھیلیوں کے منہ کھول ڈالے، گویا ہم کسی معاملے میں ان سے کم نہیں رہے۔ اب جب کہ برابر کی ٹکر چلی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم میں ایک نبی ہے، سنو، چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، نہ تو ہم اس کی تصدیق کریں گے اور نہ مانیں گے۔ گویا کہ ضد اور ہٹ دھرمی اور مقابلے بازی، آج دنیا میں بھی ایسے ہی چیزیں ملتی ہیں، آپ کو ملیں گے ایسے مقابلے باز لوگ، آپ کی بڑائی یا کسی کی بڑائی وہ تسلیم کر کے ہی نہیں دیں گے، کہہ رہے ہماری فیملی کا آدمی اتنا بڑا ہو گیا، ہم کیسے مانیں، ہماری فیملی کا آدمی۔ تو یہ سب کچھ تب بھی تھا، اب بھی ہے۔ اللہ نے کہا جو لوگ اس طرح کے غلاف اپنے سینے کے اوپر چڑھا کے چلتے ہیں نا، مقابلے کا، تعصب کا، حسد کا، ان کے دل پھر صحیح باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ مشرکین مکہ میں دیکھیں، لوگوں نے ضد کی وجہ سے انکار کیا، آپ یہودیوں کو دیکھیں، ضد کی وجہ سے انکار کیا، پھر کیا پایا؟ سب تو اللہ کے پاس چلے گئے نا، وہ لوگ بھی جن کو تکلیفیں دی گئیں اور جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے مقابلے بازیاں کیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہے ساری چیزوں کو سنبھالنے والا، ہم اپنے دل کو پریشان نہ کریں، اور اگر کچھ کام دنیا میں کرنا چاہتے ہیں تو بیکار کی چیزوں میں اپنا دامن الجھ کے اپنا فوکس نہ لوز کریں۔ انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے کہا نا، حال میں جینا سیکھیں، آج کے دن سے میں کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہوں، لوگوں کے بارے میں سوچ کے یا فیوچر میں اور پاسٹ میں رہ کے اپنے آج کے پریزنٹ کو ضائع نہ کریں۔ بہت قیمتی ہے ہر دن۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ آیت ہے جس میں ہم آپ کو تسلی سے بتانے والے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اس دن کو جینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 31 پر ہیں، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے، افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی بھول ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کو دیکھیے، کیا پڑی ہے اللہ کو اتنی تفصیل سے باتیں سمجھانے کا۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہہ دیا سو کہہ دیا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے کرنا ہے۔ اپنے بچوں پر ہم اتنا روب جھاڑتے ہیں، ہم نے کب اتنی محبت سے اور درد مندی سے سمجھایا کہ کیا بیٹا یہ دن ہے اور یہ رات ہے، کیا تم پھر بھی میری بات نہ مانو گے؟
ہم کہتے ہیں بس زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کو دیکھیں اور اس بات کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہاں پر کون سا میسج دیا ہے۔ ملاقات کی اطلاع کو جھٹلانے والے نقصان میں ہو جائیں گے، وہی لوگ فائدے میں رہیں گے جو اس ملاقات کو پر جن کا یقین ہے اور جو اس ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت پہلے ایک جملہ کہا تھا، آپ میں سے جو کوئی لکھنا چاہتا ہے دوبارہ سے لکھ لے، ہر دفعہ نئے لوگ ماشاءاللہ شریک ہو رہے ہیں۔ تو زندگی کچھ نہیں ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری کا دوسرا نام، بس اسی لیے ہم کو زندگی دی ہے کہ اس ملاقات کی تیاری کے لیے تیاریاں کرتے رہو۔ تو آخرت کی فکر اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی۔ اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے کہا عقل مند وہ ہے، اسمارٹ وہ ہے، جینیس وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، یہی عقل مند ہے۔ اور بیوقوف وہ ہے جو اللہ سے جھوٹی امیدیں باندھتا ہے، یا تو اگر ایمان والا ہے تو اللہ سے جھوٹی امیدیں بات کی دیکھا جائے گا، جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، یا اگر ایمان والا نہیں ہے تو بس دنیا کی زندگی میں گم ہے کہ بس دوبارہ تو اٹھایا ہی نہیں جانا۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ، اس وقت آیت نمبر سورہ نام کی آیت نمبر 33 پر ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے بات ہوئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج کو اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور آپ جیسے انسان کو جس کا دل محبت سے بھرا تھا اور ہر انسان کی خیرخواہی سے بھرا تھا، آپ کو اپنی ذات کا رنج کم تھا اور کس چیز کا رنج زیادہ تھا کہ یہ لوگ اگر میرا انکار کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس بات کا اپنی قوم، اپنے محبت کرنے والے لوگ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چچا کو اپنی آنکھوں سے جہنم میں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور ہم سے زیادہ جہنم کا پتہ تھا ان کو اور جہنم کی ہولناکی کا پتہ تھا ان کو۔ تو پھر آپ کو کتنا بڑا دکھ تھا اپنی قوم کا، اور کتنا بڑا غم تھا اپنے رشتہ داروں کا، اور کتنا بڑا غم تھا اس بات کا کہ یہ لوگ ضد میں میری بات نہیں مان رہے، لیکن اگر نہ مانے تو کہاں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس سے آپ کو رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس جھوٹ پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر آپ میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ الحمدللہ، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا، پھر اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پرندوں سے اڑنے والے کسی پرندوں کو دیکھ لو، ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کے انواع ہیں، یعنی تمہاری طرح کی قسمیں ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تو اب دیکھیں یہ جو بڑی مصیبت ہمارے پاس آئی ہے اور پہلے بھی امتوں کے اوپر آتی رہی، اس وقت اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں اللہ یاد آ گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام لوگ جو اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے تھے ان کو بھی اس سے فائدہ ہوا، اور ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوا جو اللہ کی یاد میں گزار رہے تھے۔ اس لیے
کہ ہر کسی نے یہ اللہ کی طاقت کو سمجھ لیا ہے۔ تو یہ جو جب موت آ جاتی ہے اور موت آنے لگتی ہے تو دنیا کا سب سے بڑا ایتھیسٹ بھی کیا کرتا ہے؟ پھر اس سپر پاور کو پکارتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اب اس کو اس چیز سے کوئی اور، اس تکلیف سے کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ تو یہ سب کچھ انسان کا زوم اور تکبر جو ہے نا، وہ بس ایک ہی منٹ میں اللہ رب العالمین کی اس پکڑ کے آگے ایک ہی منٹ میں دور ہو جاتا ہے کہ جب کہ پکڑ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجی اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ اب دیکھیں کسی بھی آزمائش کا جو ہے کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 42 پر ہیں ہم لوگ اس وقت سورۃ الانعام میں۔ مصائب اور آلام جو آتے ہیں نا، وہ عاجزی کے ساتھ جھکانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم غفلت میں رہیں، ہم کہیں ٹائم ہی نہیں پاس ہو رہا ہے، دروازہ کب کھلے گا کہ جب ہم باہر بھاگیں اور پھر سے اسی دوڑ میں لگ جائیں کہ جس میں کہ ہم کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا، ہم دوڑنے کو دوبارہ اس دنیا کی دوبارہ لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دوبارہ اس کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم پریشان ہیں۔ بلکہ ابھی اس وقت بہت سارے لوگ پھر بھی لاک ڈاؤن میں پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کتنا خطرہ ہے اور کتنی خطرناک چیز ہے۔ ہم نے آپ کو سکینت پر اس ڈاکٹر کا جو لوگ کہ موت سے لڑ رہے ہیں اس وقت اپنی زندگیوں کو، اور وہ اس لیے اس وقت اتنے بہت زیادہ خطرے میں مبتلا ہو گئے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کے، کہ جب کہ لوگوں کی بد احتیاطی نے اس بیماری کو مزید پھیلنے میں مدد دی ہے۔ اگر ہر کوئی اس کو پہلے لمحے ہی سمجھ لیتا، اور ہمیں کوئی چیز جو خطرہ دکھائی نہیں نہ دے رہا، اس سے بچنے کے لیے تو ہمارے پاس سوائے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر قید کرنے کے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں کسی نے بھیجا کہ آپ وہ لڑکی اور ان کی دوست جو کہ 1 مہینے سے لاک ڈاؤن میں ہی ہے اور اپنے گھر میں ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس وائرس سے متاثر ہو گئی کہ جب گروسریز جو کہ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اس کو بھی بد احتیاطی کے ساتھ اور بے احتیاطی کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں لے کے آ رہے ہیں۔ جو ہمیں حفاظتی تدبیر بتائی گئی ہیں اسی کے اوپر عمل کرنے سے ہم اس وائرس سے بچ سکیں گے جو کہ اندیکھا ہے، چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ ہم اپنی جان کو تو خطرے میں ڈالتے ہی ہیں، اس کے علاوہ اپنے ان تمام لوگوں کو جو ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں ان کو بھی ڈالتے ہیں، اور خاص طور پر جوان بچوں کو بہت سمجھا کے اپنے گھروں سے ماسک اور گلوز کے ساتھ نکالا کریں اگر وہ نکلتے ہیں، اور ہر چیز جو آئے اس کو دھو کر گرم پانی سے اور اسی طرح اس کو سینیٹائز کر کے جو ہے اپنے گھروں کے اندر لایا کریں۔ اس لیے کہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو شاپر ہے اس کو بھی یوز نہ کریں، اور اگر کریں تو پھر اس کو کسی طرح ڈس انفیکٹ کر کے تبھی گھر کے اندر لایا کریں۔ یہ ساری چیزیں مہینے سے بتائی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں، اور پھر کسی سامنے والے کو جب لگ جاتا ہے پھر ہم کو بات، یا کسی کو خود ہی لگ جاتا ہے پھر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک اور ہم کسی اپنے ہی جاننے والوں کو جانتے ہیں کہ جس کے ہسبینڈ کو لگ گئی اور وہ لوگ گھر ہی میں تھے اور گھر ہی سے کام کر رہے تھے، اب کہاں سے لگی یہ چیز کوئی جان نہیں رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر احتیاط کتنے سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم گھر میں بھی رہ کے انفیکٹڈ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز موجود ہے۔ تو آپ کو اور ہم کو جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پلیز اسٹیٹ کی، اپنے ملک کی ان تمام باتوں کو سنیں کہ جس میں کہ ہم کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہیں اور یہ احتیاطی تدابیر کریں، تاکہ آپ اگر محفوظ ہیں، آپ کے پیارے محفوظ ہیں، اور آپ کے پیارے محفوظ ہیں تو آپ کی خوشیاں محفوظ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم ڈاکٹروں کے اوپر اور پورے سسٹم کے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیں اپنی بد احتیاطی کی وجہ سے، جو کہ بد احتیاطی کی وجہ سے پڑ گیا، ان کی وجہ سے کتنے ڈاکٹرز اس وجہ سے مر گئے کہ اتنے پیشنٹس اپنے سوشل ڈسٹینسنگ کو چھوڑ کر ملنے ملانے کی وجہ سے اتنا سارا انہوں نے پھیلا دیا ان تمام چیزوں کو۔ اب امریکہ میں پھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ قوم اس بات کو، ہم کہتے تھے انڈیا پاکستان میں لوگ نہیں سمجھتے، لیکن یہاں پر بھی لوگ اسی طرح ہیں کہ اپنے آزادی کو اور اپنے فریڈم کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بات یہاں پر یہی بات ہم نے سمجھی کہ ان کے دل جو ہے نا، اس لیے یہ چیزیں آتی ہیں تاکہ ہمارے دل جھک جائیں اللہ کے آگے، اور اس لیے ہمیں جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب خوشحالی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کے کہتے ہیں
کہ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں ہے، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ باتیں انسان سمجھتا نہیں ہے کہ مصائب کیوں آتے ہیں، اور جب اب موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور ہم نے اسی لیے یہ بات کی تھی کہ ہر گھر میں اذان کے ساتھ جماعت کی نمازیں پڑھی جائیں، ہر گھر میں جمعہ پڑھائی جائے، ہر گھر میں ابھی سے تیاری پکڑی جائے کہ اس سال مسجدوں کے دروازے اگر نہیں کھلیں گے تو گھر والے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اور دوسرے بچوں کو تراویح پڑھائیں، مرد قرآن اٹھائیں اپنے ہاتھوں میں، اور گھر کے جو مرد ہیں یا جو کوئی بچہ ہے وہ قرآن اٹھائے اور پھر اپنے گھر والوں کو تراویح پڑھائے۔ اس کی اجازت نفل نماز میں تو موجود ہی ہے۔ رہ گئی بات جمعہ کی، جمعہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا جمعہ گھروں میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت آپ علماء سے پوچھیں گے آپ کو اجازت نہیں ملے گی، جمعہ کے لیے انہوں نے جو خاص کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے، لیکن اگر بصیرت کے اعتبار سے یہ فتویٰ ہر دفعہ نہیں چلتا، اسلام نے مصلحت اور حکمت کو اور فائدوں کو ہمیشہ اوپر رکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت سارے علماء سے کوئی بہت بڑی عالمہ ہیں اور ہم نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے، جس کو بات سمجھ میں آ جائے وہ اس کے اوپر کر رہا ہے عمل، اور اس کا فائدہ اپنے گھر میں اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہے۔ کیوں ہم ہر دفعہ کہیں کہ خطیب ہی خطبہ دے؟ ہمیں ایک موقع ملا نا اپنے گھر میں، اور ہم کیوں کر رہے ہیں یہ؟ اس لیے کہ ہمیں مساجد کا دروازہ ہمارے لیے بند ہے۔ جب مساجد کا دروازہ ہمارے اوپر بند ہو گیا، ہم مجبور ہو گئے، تو مجبوری میں جہاں پر جو میسر ہے اس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اضطرار میں اجازت ہے نا حرام کھانے کی، تو جب مجبور کر دیے جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعہ نہ پڑھائی جائے تو کسی کو نعوذ باللہ جان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس لیے ہم اجازت دے رہے ہیں، بلکہ ہم اس مصلحت اور حکمت کی وجہ سے اجازت دے رہے ہیں، یا ہم یہ لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں یا یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں اپنے بچوں کو سے خطبہ پڑھائیں تاکہ ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہو، تاکہ لیڈرشپ کوالٹی ان کے اندر پیدا ہو، تاکہ وہ کوئی اچھی بات اور دین کی بات کے لیے اپنے ہاتھوں میں کتابیں، قرآن حدیث کی کتابیں اٹھائیں، تاکہ وہ تھوڑی سی تیاری کریں اور تھوڑا اللہ رب العالمین کی جو ہے نا وہ بڑائی کو اپنے دل کے اندر سمجھیں۔ یہ ذمہ داری ڈالی جائے گی تو پھر کریں گے نا کام۔ تو ہم ساری ذمہ داریاں جو لوگوں کے اوپر جو ذمہ داریاں ہوتی کہتی نہیں نہیں اب میرا کام اور میری جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، میں ہی خطبہ پڑھاؤں گا، ایسا نہیں ہے نا۔ خطبہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، اور اگر اس وقت جو ہے وہ لمیٹڈ ہمارے پاس گھر کے ہی افراد ہیں ان کو خطبہ پڑھایا جائے، اور جب خطبہ پڑھایا جائے گا تو پھر نماز پھر 2 ہی رکعت کی ہوگی۔ تو کوئی چاہے خطبے کے ساتھ اگر اس کا دل نہیں مانتا 4 رکعت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے ظہر، اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس خطبے کا حسن یہ ہوگا کہ جب ہم یہ سمجھا کے دیں گے بچوں کو کہ یہ تم اس پوزیشن پر اب ہو اور تم اب امام ہو اور تم ہمیں جمعہ پڑھاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ بات اگر کسی کو سمجھ میں آ گئی ہے وہ اس کے فائدے دیکھ رہے ہیں، جن کو نہ بھی سمجھ میں آئے وہ ظہر پڑھیں لیکن اپنے بچوں کو خطبے کے لیے ضرور تیار کریں انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ہیں، اپنے گھروں میں اذانوں کی بات بھی آئی تھی کہ اپنے گھروں میں ہم اذان دیں تاکہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے اذان سیکھیں، ہمارے شوہروں کو یہ موقع ملے کہ وہ اذان دیں۔ کیا اللہ کی طرف پکارنے کا کام صرف مؤذنوں نے لے رکھا ہے؟ ہمیں نہیں پکارنا اللہ رب العالمین کو، ہمیں نہیں یہ پکار لگانی ہے اللہ کے لیے، میری آواز صرف میرے لیے ہے؟ کبھی اللہ کے لیے آواز بلند کی جائے گی نا، اور کبھی اللہ کے لیے بولا جائے گا نا، کبھی یہ پکار اس کی آواز لگائی جائے گی نا۔ مؤذن کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ مؤذن کی سب سے اونچی گردن ہوگی آخرت میں، اور وہ اپنی اونچی گردنوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف نماز کے لیے اللہ کی طرف پکارا کرتے تھے۔ تو اور مؤذن کے بارے میں کہ جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، کم فائدے ہیں، لیکن ہم بس وہ ریکارڈڈ اذان کے اوپر ڈل گئے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہمارے لیے بس یہ کافی ہے۔ اور کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر ریکارڈڈ اذان ہوتی کیا ہم پھر بھی اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ اذانیں دیں؟ بالکل، وہ ریکارڈڈ اذان کی حیثیت اتنی ہی تھی جب تک کہ ہم بس نماز کے وقت کی تعین کے لیے اور نماز کا وقت شروع ہونے کے لیے ہم نے لگا رکھا ہے،
لیکن وہ اصل اذانیں تھوڑی ہیں. اس امت کو زندہ اذانیں چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں جتنا جتنا ہم آرٹیفیشل چیزوں کے اوپر ڈلتے چلے گئے نا، اتنا اتنا ہمارے دل جو ہے نا وہ بند ہوتے چلے گئے. کوئی بھی زندہ اور تازہ چیز کا اثر اور تاثیر کوئی ریکارڈڈ چیز لا سکتی ہے اپنے اندر؟ نہیں لا سکتی. تو اپنے بچوں سے کہیں کہ اپنے گھروں میں ہر نماز سے پہلے اذان دی جائے، اور اس کے بعد یہاں تک کہ علماء نے عورتوں کو بھی اذان کی اجازت دی ہے. جب عورت امامت کرا سکتی ہے تو اذان کیوں نہیں دے سکتی؟ اور اذان دے گی عورت وہ اپنے گھر میں جب کہ نامحرم تک آواز نہ جائے، آواز باہر نہ جائے. کوئی عورت چاہے اپنی نماز اگر وہ جماعت کرا رہی ہے اپنے گھر میں عورتوں کی اور بچیوں کی، تو وہ اذان دے، یا اپنے بچیوں میں سے کسی کو کہے کہ وہ اذان دے، اور اس کے بعد اس کو نماز پڑھائی جائے. حدیث میں ہے کہ جو کوئی چرواہا یا کوئی ایسا انسان جو ریگستان میں بھی ہے اور نماز کا وقت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اذان دے، اس کے بعد نماز پڑھے. اذان ہمارا شعار ہے، ہماری نشانی ہے، اللہ کی پکار ہے. تو یہ کلمہ بلند کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں امید ہے کہ جو لوگ نئے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. جن لوگوں نے پہلے سنی ہے اور عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے پاس عمل ہو رہا ہے. جو لوگ اب سن رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اس کے رواج کو دوبارہ شروع کریں، تاکہ اس سے پہلے کہ یہ جو اب اس وقت جو پرندے قید ہیں نا یہ ہمارے ہاتھوں سے اڑ جائیں، اس سے پہلے انہیں کچھ چیزیں سکھا جائیں ہم، کہ یہ سب کچھ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دن اس کی فکر اور اس کے عمل کے بغیر گزرے گا نہیں انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. آگے ہم لوگ اس وقت ایک ہی منٹ دیجیے گا.